بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ قرآن کے آخر میں اور لاسٹ پارے میں چھوٹی چھوٹی سورہ ہے جو عام طور پر ہمارے تمام بھائیوں کو نماز میں پڑھنے کی وجہ سے یاد رہتی۔ ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور کیا باتیں بیان فرمائی گئی ہیں؟ ظاہر ہے پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہدایت کا سامان، ہدایت کا سبب ایک ایک آیت ایک ایک سطر میں موجود ہے۔ تو جب ہم ان سورتوں کو کچھ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارے دل کا حال اور نماز میں ہمارے قلب اور دل دماغ کی کیفیت الگ ہوگی، بدلی ہوئی ہوگی، اور اس کا نماز کے اوپر بھی فرق رہے گا۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ کافرون۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے انکار کرنے والے، نہ ماننے والے۔ اب جو مسلمان کے علاوہ جتنے انسان ہیں اور انسانی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں، انسانی بھائی، ان سب کو جو کافر کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں۔ نہ ماننے کا عربی میں لفظ آتا ہے نہیں ماننے والا، کافر۔ بہت سارے نہیں ماننے والے ہیں تو کافرون۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ اب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کسی کو آپ کہیں آپ نن مسلم ہیں تو وہ کہیں گے ہاں میں نن مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں، تو وہی ترجمہ ہو جائے گا کافر کا۔ تو پتہ چلا کہ کافر کے لفظ میں کوئی گالی، کوئی برائی اور خرابی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے جو آج کل اپنے جو وطنی بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان میں کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت ڈالنے کے لیے یہ باتیں بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، اور کافر ایک بہت ہی گندا لفظ ہے، گالی ہے، برائی کو اس سے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر یہ گندا ہوتا تو قرآن کے ایک پوری سورہ کا نام الکافرون نہیں ہوتا۔ قرآن ایک پاک کتاب ہے، پاکیزہ باتیں ہیں اس میں، پاک اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے ایک سورہ کا نام جس کو لوگ اور مومن اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ کیسے گندا ہوگا؟
تو وہ جس معنی میں وہ لوگ اس لفظ کو یوز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غلط ہے نا۔ پوری سورہ کا نام الکافرون۔ میں دہلی میں ایک مرتبہ ٹھہرا ہوا تھا تو تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، بگڑ گئی، تو ہمارے میزبان ایک ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، ان کو دکھایا، علاج کیا، تو انہوں نے کچھ انٹروڈکشن اور تعارف کرایا ہمارا، تو انہوں نے کچھ سوالات کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے، غیر مسلم تھے وہ۔ ایک سوال یہی تھا ان کا کہ کافر کا کیا میننگ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سب بتایا۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ دیکھیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے یہاں مقدس محترم ایک پوتر کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک پوری سورہ کا نام ہی اللہ نے کافر رکھا ہے، الکافرون۔ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کافر لوگوں کا کچھ حال بیان کیا گیا ہے، اس لیے پوری سورہ کا نام ہے الکافرون۔ تو اللہ جو پاک خدا ہے، کتاب جو پاک ہے، اور انسان مسلمان لوگ پاکی کی حالت میں عظیم الشان عبادت جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ اب بار بار اس میں یہ لفظ آتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، پڑھتے ہیں ہم۔ تو اگر یہ بہت گندا اور گالی کا معنی ہوتا تو کسی بھی اچھی اور پاک کتاب میں، خدا کی کتاب میں گالی کا لفظ نہیں آ سکتا، تو اس نے مانا اور ایکسیپٹ کیا۔ تو بھائی اس سورہ کا نام ہے الکافرون۔ دیکھیں ترجمہ، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی کن لوگوں سے؟ جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان سے کہیے۔ کیا کہیے؟ یا ایھا الکافرون، اے اسلام کو نہ ماننے والے لوگوں، اے کافروں یعنی اسلام کو نہ ماننے والے لوگوں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو میں اس کی پرستش عبادت نہیں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی پرستش نہیں کرتے ہو۔ اور آگے اسی معنی میں دو آیت اور بھی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم لوگ اس کی عبادت پرستش کرنے والے نہیں ہو جس کی پرستش، اچھا میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اس کی جس کی تم پرستش کرتے ہو، اور تم لوگ عبادت اور پرستش کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت پرستش کرنے والا ہوں۔ تو دونوں زمانوں میں، فی الحال اور نیکسٹ ٹائم، آئندہ، دونوں زمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ اے کافر، تم لوگ فی الحال جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور فی الحال میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم لوگ اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں ابھی، اور آگے بھی تم لوگ جس کی عبادت کرنے والے ہوگے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں گا، اور جس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوگے۔ مطلب کیا ہے؟ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ توحید کو مانتا ہے۔ توحید یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، پیدا کرنے والے ایک ہے، عبادت کا لائق ایک ہے، موت اور حیات دینے والے ایک ہے، ایک ہی خدا۔ جب خدا ایک ہے جس نے سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو عبادت بھی صرف اسی خدا کی جائے گی۔ تو یہ ہے مسلمان کی پہچان اور ایمان والوں کی پہچان۔
اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کے یہاں ایک سے کئی خدا ہوتے ہیں، سینکڑوں خدا ہوتے ہیں، ہزاروں خدا ہوتے ہیں، کم سے کم ایک سے زیادہ خدا تو ہوتے ہی ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کئی طرح سے اس کو جان سکتے ہیں آپ۔ سب سے بڑا مذہب ہے دنیا کا، وہ ہے عیسائیت۔ یہ کرسچن جن کو ہم بولتے ہیں، ان کا مذہب دنیا کا سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ لوگ عیسائی ہیں دنیا میں آج بھی۔ ان کے یہاں خدا کتنے ہیں؟ ان کے یہاں خدا کم سے کم 3 ہیں، کم سے کم ان کے یہاں خدا 3 ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، 3 خدا ہیں ان کے یہاں۔ وہ کہتے ہیں ایسے، ایک ہے اللہ، انہی جیسے ہیں عیسیٰ، حالانکہ عیسیٰ نبی ہیں، انسان تھے، انہوں نے مقام بڑھا کر کے اللہ کا برابر قرار دے دیا، تو عیسیٰ۔ اور تیسرے ہیں روح القدس، یعنی فرشتہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان میں بھی فرقہ ہے، گروپ ہے، تو بعض لوگ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ، دوسرا اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ، عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، فادر، اور وہ تو بہرحال اللہ، دوسرے بیٹے اللہ کے یعنی عیسیٰ، اور تیسرا عیسیٰ کی ماں یعنی مریم۔ عیسائی دنیا میں بڑی تعداد میں یہ نوجوان جو پڑھتے ہیں ان کے، تو وہ لوگ نیکسٹ ٹائم میں جا کر بہت محنت کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہیں پر کنفیوز ہوتا ہے کہ 3 خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کے جو پادری ہوتے ہیں، ان کے جو مذہب کے گرو ہوتے ہیں، ان کو سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 مل کر کے ایک ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ ماننے والی بات بھی نہیں ہے کہ جب 3 چیز ہو تو مل کر کے ایک کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ان کو جب کنفیوز ہوتا ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پھر وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں۔ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہ نہیں آیا ہے کہ بہت خدا ہے، لیکن یہودیوں کا بھی ایک بہت بڑا فرقہ، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا نا۔ تو عزیر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، لیکن یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ میں نے 2 مذہب آپ کو بتایا ہے، عیسائی مذہب اور یہودی مذہب۔ ایک بہت پرانا مذہب گزرا ہے جس کو کہتے ہیں آتش پرست، آگ کو پوجنے والے لوگ، اسی طرح سورج کو پوجنے والے لوگ۔ ان کے یہاں 2 خداؤں کا خیال تھا، تصور، 2 خدا، ایک خیر والے خدا اور ایک شر والے خدا، ایک اچھائی والے خدا اور دوسرے برائی والے خدا۔ ایک جو اچھائی والے خدا تھے ان کو یہ اہرمن کہتے تھے، تو 2 خدا ان کے، ایک یزداں اور ایک اہرمن۔ جو خیر اور اچھائی والا خدا تھا اس کو کہتے تھے یزداں، اور جو برائی والا شر والا خدا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اہرمن۔ اہرمن نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں خدا کا ایک نہیں ہے، خدا کہیں پر بھی ایک سے زیادہ کا تصور ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو برادران وطن ہیں، ان کے یہاں 2 3 4 5 نہیں ہیں، ہزاروں کی گنتیاں ہیں۔ اسلام صرف اکیلا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، کہتا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور الحمدللہ سارے مسلمان اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ فرقہ گروپ ہوگا لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خدا ایک سے زیادہ ہے۔
تو یہ ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف غیر مسلم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کافر و نہ ماننے والے لوگوں، میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا ہوں جس کی پرستش عبادت تم کرتے ہو. کس کی پرستش کرتے تھے؟ مکہ کے کفار بتوں کی پرستش کرتے تھے. لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، مختلف طرح کے نام تھے بتوں کے. اور ہمارے یہاں الگ الگ طرح کے نام ہیں. تو جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو ابھی، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور ہم بحیثیت مسلمان جس ایک خدا اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. کیوں؟ تم مشرک ہو اور ہم موحد ہیں. تم شرک کو مانتے ہو، ہم توحید کو مانتے ہیں. توحید کو ماننے والا شرک کے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، اور شرک کو ماننے والا توحید یعنی ایک خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. تو دونوں میں فرق ہو گیا. اور آگے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہم توحید پر رہتے ہوئے، دیکھیں قرآن کی آیت ہے. ایک تو میں اگر ترجمہ کروں تو آپ دھیان دیجیے تھوڑا ترجمہ میں. 4 آیات ہے. لا اعبد ما تعبدون 1، ولا انتم عابدون ما اعبد 2، ولا انا عابد ما عبدتم 3، ولا انتم عابدون ما اعبد 4. آپ دیکھیں میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ میں اس کی پرستش عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی پرستش عبادت تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت پرستش نہیں کرتے ہو جس کی عبادت پرستش میں کرتا ہوں. یہ معنی ہو گیا. آگے پھر دیکھیں، میں اس کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم پرستش کرنے والے ہو، اور تم اس کی پرستش کرنے والے نہیں ہو جس کی پرستش کرنے والا میں ہوں. تو مضمون میں تکرار ہے، یعنی ایک ہی بات 2 بار ریپیٹ کی گئی ہے. کیوں ریپیٹ کی گئی ہے؟ ایک مرتبہ ابھی کے ٹائم، حال موجودہ ٹائم کے بارے میں کہا گیا، اور دوسری مرتبہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کہا گیا ہے، آئندہ وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ آج اور ابھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بحیثیت مومن اس کی عبادت کریں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بت، اور تم اس کی عبادت مشرک ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے ہو جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، یعنی ایک خدا. اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم کے معنی کے اندر بہت گہرائی ہے. اس آیت کو نازل ہوئے 1450 برس ہو گیا، آج بھی یہ معنی اور مفہوم اس کا مطلب پہلے کی طرح صاف اور روشن ہے. ہم میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ مسلمان ہے اور ایک خدا کو مانتا ہے. ایک خدا کو ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے ہر طرح سے شرک کا انکار کرنا، شرک کو نہیں ماننا. تو بھائیو، ہم مومن اور مسلمان موحد ہوتے ہیں، توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں. ایک ہی خدا ہر جگہ اور ہر حالت میں ہمارے لیے ہیں، ہر حالت میں، ہر جگہ، ہر کنڈیشن میں، ہر پوزیشن میں صرف ایک خدا. ہمیں آج بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، یقین کریں کہ اپنی زندگی میں ایک خدا کے علاوہ کسی اور کے در پر ہم نہ جائیں. جہاں سے بھی شرک آئے گا وہاں ہمیں نہیں جانا ہے. اگر آپ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو توحید کے اوپر آپ قائم رہیں گے، آپ کی توحید زندہ رہے گی، آپ کے اندر ایک خدا پر اعتماد، بھروسہ اور ایمان باقی رہے گا. اور جہاں زندگی کے اندر شرک آ جائے گا تو توحید کامل طور پر نہیں رہ سکتی ہے. آپ نے ترجمہ آپ نے دیکھا، مطلب بھی دیکھا، یعنی دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے. شرک بھی ہو، توحید بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہر موقع پر، خوشی میں بھی، غم میں بھی،
کہیں پر بھی آپ جائیں خوش ہو کر کے جائیں، یا کسی پریشانی کی اور پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جائیں تو ایک خدا کے دربار میں جائیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کہیں پر نہیں، نہ کسی پہاڑ پر، نہ کسی در پر، نہ کسی اور مقام پر، صرف ایک ہی خدا اور ایک ہی اللہ جو ہر جگہ ہے۔ مسجد میں بھی وہی ہے، مسجد سے باہر بھی وہی ہے، گھر بھی وہی ہے، دکان پر بھی وہی ہے، ہر جگہ صرف ایک اللہ کو ماننا۔ پریشانی اور دکھ آ جائے تو ایک ہی خدا کو پکارنا ہے، ایک خدا کے علاوہ آپ خدا نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان ایک خدا کے علاوہ دوسرے کو نہیں مانتا ہے، مانتا نہیں ہے دل سے، عمل سے ویسا کام بھی نہیں کرنا، نہ دل سے ماننا، نہ زبان سے کہنا، نہ عمل سے کئی خدا کو ماننے والے لوگوں جیسا عمل کرنا، عمل بھی نہیں کرنا۔ ہم اگر ادھر ادھر مزار پر جائیں، کسی دربار میں جائیں، تو اس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، توحید پر فرق آتا ہے۔ توحید کو بچائیں گے، ایمان سالم رہے گا، بچے گا۔ توحید کو اگر کہیں پر بھی خراب کریں گے، ایمان سالم اور محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک سے کم درجے کا کوئی گناہ ہے معاف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی پر ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، لیکن شرک کے بارے میں قانون اور فیصلہ سنا دیا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، شرک کو۔ یہ ہو گئی آیت کریمہ۔ یہ آیت کس حالت میں نازل ہوئی اس کو ذرا سمجھیے۔ آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے جب مکہ میں توحید کی دعوت دی لوگوں کو، تو لوگوں نے مخالفت کی، انکار کیا اور نہیں مانا، اور آپ کو پریشان بھی کیا، طرح طرح سے گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا۔ بعض لوگ آتے تھے اور آپ کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگ چہرے کے اوپر تھوکنے کی کوشش بھی کی، اس طرح آپ کی مخالفت کی گئی، لیکن آپ نے اپنا یہ کام جو اللہ کی جانب سے آپ کو دیا گیا تھا جاری رکھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو لالچ دیا، لالچ دیا دو چیزوں کا، زر اور زن۔ یہ ہمیشہ لوگوں کو حق سے ہٹانے میں دو حربہ استعمال ہوتا ہے، دو راستہ، ان دو راستوں سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک مال اور نمبر دو عورت، خواہش، ہر دو۔ اسلام کے اوپر پچھلی تاریخوں کے اندر جو حالات آئے ہیں، دشمنوں نے ان دو راستوں سے اسلام کو کمزور کرنے کی خوب کوشش کی۔ عورت، لڑکیاں دوسری جائیں، بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر اور قائدین کے پاس پہنچانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ مان جائے۔ پیسہ تو روپیہ پیسہ، اور حسن اور خوبصورتی کی مالکن خاتون اور عورت، اس کے ذریعے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ دو راستے پیش کیے گئے تھے۔ کفار نے کہا تھا آپ کیوں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، اتنا مال دے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جتنا مال آپ کو چاہیے آپ بولیں، ہم سارا مال آپ کے لیے انتظام کریں گے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیے، ہمارے خداؤں کو یعنی نہ انکار نہ کیجیے ان کا۔ آپ علیہ السلام نے نہیں مانا۔ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کسی حسین خاتون عورت سے رشتہ چاہیے، ہم عرب میں تلاش کریں گے جو سب سے زیادہ حسن اور جمال والی عورت ہوگی، لڑکی ہوگی، اس سے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیے۔ یہ کہا تھا۔
آپ نے اس کو بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد ایک بات کہی تھی انہوں نے، اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو کاٹ کرنے کے لیے اور اس کو توڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا ایسا کریں کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ کے خدا کی عبادت ہم کریں گے اور ایک دوسرے سال ہمارے بت کی عبادت آپ کیجئے۔ تو کمپرمائز کرتے ہیں، کمپرمائز کرتے ہیں۔ آپشن جب حالات آتے ہیں کسی ملک میں تو بہت سارے لوگ اپنا بہت بڑا خیال لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بھئی تھوڑا کچھ ہم مان لیتے ہیں، کچھ تم مان لو، کمپرمائز کر لو۔ کمپرمائز کا تعلق دنیا کے کام سے ہے، دین اور عقیدے میں نہیں ہے۔ دین اور عقیدے میں کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات بن جائیں، آپ کے لیے ایمان کے خلاف کرنا رتی برابر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب یہ پیشکش کیا کہ 1 سال ہمارے معبود کی عبادت آپ کر لیں اور 1 سال آپ کے معبود کی عبادت ہم کر لیں گے، تو آیت نازل ہوئی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے زمانے کے لوگ، آپ کے مخالفین، یہ کیسا آپ کے سامنے کیسی پیشکش کر رہے ہیں؟ انہیں آپ صاف صاف بات سنا دیجئے کہ دیکھو بھائی، نہ ماننے والے لوگوں، کفر کرنے والے لوگوں، کفر پر جمنے والے لوگوں، کافروں، میں اس معبود کی عبادت کرنے والا نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم شرک پر رہتے ہوئے کسی سال بھی کسی ٹائم بھی اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ 2 بار اور آئندہ کے لیے بتا دیا گیا، اور لاسٹ میں کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس میں بھی اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اسلام نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ مسلمان ہونا تمہارے اوپر، یعنی جیسے بھی ہوگا تم کو مسلمان کر کے چھوڑیں گے۔ تلوار کی بنیاد پر اسلام پھیلا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک تازی خبر بتاتا ہوں، بہت تازی، 2 دن پہلے کی خبر بتاتا ہوں، حیران ہوں گے آپ لوگ۔ یو پی میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے وسیم رضوی، شیعہ ہے، وہ لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ بابری مسجد کیس کے بارے میں اس نے کئی جگہ پر شر پھیلانے کی یا مسلمانوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگ جانتے ہیں انہیں۔ آپ لوگوں کے درمیان یہ بات زیادہ نہیں ہوگی آپ کے نالج میں، اس لیے میں ذرا تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اس نے 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر کے کہا ہے کہ قرآن میں سے فلاں فلاں آیات، تعداد مجھے معلوم نہیں ہے، 20 پر 3 ہے کہ کیا ہے، 20 پر 3 آیتیں، اس کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ ان آیتوں کے اندر وائلیشن کی تعلیم ہے، فساد کی تعلیم ہے۔ ان آیتوں کو قرآن کے اندر 3 خلیفہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی، حضرت عثمان، ان تینوں نے زبردستی داخل کیا ہے، جس میں دوسروں کو مارنے اور قتل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان کا مقصد قرآن میں داخل کرنے کا یہ تھا کہ مسلمان تلوار اور لڑائی کر کے دوسروں کو اسلام میں زبردستی داخل کرے۔ یہ اس شخص کو اس کا ایمان ہے یا نہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے، جو اس کی حرکت ہے اس سے بھی وہ شخص کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو آسمان سے ہم نے اتارا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے اتارا، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ فرشتے نے اپنی مرضی سے اتار دیا، اپنی مرضی سے کچھ پہنچا دیا نبی کے پاس، یا فرشتے کے پاس ہم نے بھیجا اس میں کچھ ملاوٹ ہو گئی۔ فرشتہ کیسا فرشتہ لے کر کے آیا؟ بہت پاورفل، طاقتور، سارے جنات بھی مل کر کے اگر اس کو روکتے، اس میں ملانے کی کوشش کرتے، ملاوٹ نہیں ہو سکتی تھی، اور ہم نے اس کو اتارا ہے۔ قیامت تک ہمیشہ کے لیے ہم اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا۔ اور یہی ایک اکیلی کتاب ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت تک اس میں ملاوٹ، بدلاؤ، تبدیلی اور باہر کی چیز کو اس میں ڈالنا یہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ لفظ اور حروف کو چھوڑ دیجئے، کسی نقطہ اور زبر زیر پیش کی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ بہت لمبا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، جب میں ٹھیک کام کروں گا تو تم لوگ میری مدد کرنا، مجھے کام کرتے ہوئے دینا، موقع دینا۔ اگر عمر ذرا بھی نبی کے بتائے ہوئے راستے سے اس کے خلاف 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوگا، پھر تم لوگ میری گردن پکڑ سکتے ہو، مجھے روک سکتے ہو۔ ویسے خلیفہ تھے، کوئی دنیا پرست لوگ نہیں تھے وہ۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو عمر نبی ہوتے، یعنی نبی بننے کے لائق لوگ تھے یہ۔ ان کی طرف ایسا انسان، مسلمان نام رکھنے والا انسان، یہ بات ان سے منسوب کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، انہوں نے قرآن کے اندر مکس کیا ہے، باہر کی چیز کو قرآن میں ڈال دیا ہے، قرآن میں بدلا ہے قرآن کو۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہا ہے اس شخص نے، حالانکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ تو اس نے بھی گویا ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی کہ اسلام شروع میں طاقت اور تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر۔ قرآن میں دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ کافروں، غیر مسلم انسانوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور ہم توحید اور ایمان اور اسلام کو ماننے والے لوگوں کے لیے ہمارا دین ہے۔ تمہارا بدلہ تم کو ملے گا مرنے کے بعد، ہمارا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے قرآن نے زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہ تو کہا ہے اور نہ اس کی رغبت دیا ہے، نہ ایسے لوگوں کی حوصلہ کو بڑھایا ہے، بلکہ منع کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا بدلہ، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا بدلہ۔ دنیا میں ساتھ رہیں گے، دنیا میں انسانی بنیاد پر ہم ساتھ رہیں گے، مگر ہم اپنے ایمان کو شرک سے ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ایمان کو خالص رکھیں گے، توحید کو خالص رکھیں گے، کسی بھی حال میں شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے دین میں توحید ہے، ہمارے دین میں شرک کا انکار ہے، شرک سے دوری ہے، شرک کا رد ہے، شرک سے دور رہنے کی تعلیم اور ترغیب ہے ہمارے دین اسلام۔ اس لیے ایک بات سمجھیں اور جلد ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین اسلام میں شرک کی ملاوٹ کہیں پر بھی اور کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک سبق دیا اور درمیان گفتگو میں بتایا کہ اپنے توحید پر جمے رہیں، شرک کبھی بھی نہ کریں۔ مانگنا ہو تو اللہ سے، مدد لینی ہو تو اللہ سے، ضرورت کے لیے کسی در کے اوپر جانا ہو تو وہ صرف اللہ کا در ہو۔
ایمان کو بچائیں گے تب آپ توحید پر قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے تو آپ ایمان کو بچائیں گے، جہاں ادھر ادھر گئے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ذرا سا، اتنا صاف ہو گئی نا بات۔ ہمارے جو ملکی بھائی ہیں، ہمارا دین اور ان کا دین مختلف ہے، ہم ایسے فنکشن میں، ایسی تقریب میں اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ یعنی کہیں جانا ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، مگر ان کا ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس سے شرک کو سپورٹ کرنا لازم آتا ہو، وہاں سے ہم کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان اور توحید ہی ہمارے پاس سرمایہ ہے اور پونجی ہے۔ ایسا کام میں شامل نہیں ہونا ہے جو کام ان کے شرکیہ عقیدے کو عمل میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی بھی ایسا فنکشن جس میں شرک ہو رہا ہوگا، اس میں جانے کی اجازت ہم کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور موقع سے آپ جائیں، بہت اچھا، ان کو بلائیں، بہت اچھا، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، بہت اچھا، ان کے ساتھ معاملہ ہو، بہت اچھا، ان کے یہاں کی عام کھانے پینے کی چیزیں قبول کریں، بہت اچھا، اپنے یہاں سے تحفہ ہدیہ دیں انہیں، بہت اچھا، ساری اجازت۔ منع جو ہے وہ یہیں پر منع ہے۔ شرکیہ اور کفریہ عقیدے والا جو ان کا کوئی بھی کام ہوگا، اس میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم کو اس آدمی سے، اس انسان سے دشمنی ہے، نہیں، اس وجہ سے ہم جانے سے منع نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ اگر آپ جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توحید پر، آپ کے ایمان پر حرف آئے، آپ کی توحید میں کمزوری آ جائے، اس سے بچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بہرحال یہ سورہ الکافرون تھی۔ ایک دوسری سورہ ہے چھوٹی سی، وہ بھی پوری کر دیتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب مکہ فتح ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مکہ جب فتح ہوگا تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا شوق اور اسلام کو ماننے کے لیے ان کے اندر کیسا کیسا جذبہ بیدار ہوگا، اس کے بارے میں اس آیت میں خبر دیا گیا ہے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا، مکہ کی فتح آ جائے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں آپ سبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، استغفار معافی تلافی کے لیے اللہ سے درخواست کیجئے۔ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ سب کے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کی توبہ کو بھی سب کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو اس وقت حال یہ ہوگا، دور دراز عرب کے گوشوں اور حصوں سے لوگ آئیں گے اور آپ کے یہاں آ کر کے اسلام کو قبول کرنے کا اظہار کریں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا ہوا بھی، روایتوں کے اندر آتا ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد الگ الگ حصوں سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں گروہ اور جماعت بنا بنا کر کے اور قبیلے قبیلے سے لوگوں کا گروپ
آتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں اسلام قبول کیا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو لوگوں کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا خوف اور خطرہ محسوس ہوتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیں گے تو یہ ہم سے دشمنی کریں گے اور ہماری مخالفت کریں گے، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو لوگ جانتے ہوئے کہ اسلام مذہب برحق ہے، اسلام قبول کرنا چاہیے، مکہ کے رئیسوں اور سرداروں کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ان کے سامنے رکاوٹ نہیں رہی، جب رکاوٹ نہیں رہی تو ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے مکہ کے فتح ہونے کے 2 سال کے بعد، بلکہ 2 سال سے بھی کم مدت میں، تو آپ کے ساتھ حج کرنے والوں میں لاکھ سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی۔ سارے لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ جب یہ ہو جائے گا اور عرب میں اسلام گھر گھر پہنچ جائے گا تو آپ کو دنیا میں بھیج کر اسلام اور توحید کی دعوت پہنچانے کا مشن پورا ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب پورا ہو جائے گا مقصد تو نبی کو پھر اللہ تبارک و تعالی مقصد پورا ہونے کے بعد دنیا میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ انعام اور اکرام کے لیے دنیا سے بلا لیتے ہیں واپس۔ اس لیے کہا گیا آپ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کیجئے اور استغفار بیان کیجئے، استغفار بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے اور بادشاہ ہونے کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے دربار میں ایک کم عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سوال کیا۔ ان سے پہلے عمر دراز صحابی سے بھی سوال کیا تھا کہ اس سورہ کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا، تو لوگوں نے عام طور پر یہ کہا تھا پیشن گوئی اور خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ فتح ہوگا۔ جب ان کم عمر صحابی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور جلد ہی موت سے دوچار ہونے کی خبر دی گئی ہے، نہیں موت، آپ کی موت آنے کی خبر دی گئی ہے۔ روایت کے اندر بھی آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس پوری سورۃ کو، سورہ نصر کو پڑھا تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ مکہ فتح ہوگا۔ اور ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس، وہ رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس سے تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب آپ دنیا کو جلد ہی چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعض روایتوں کے مطابق 80 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی وصال ہو گئی، 80 روز کے بعد، ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اچھی خاصی عمر پائیں اور انہیں لگے کہ میں اب زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا تو ان کو زیادہ سے زیادہ تحمید، تسبیح اور استغفار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجئے، یعنی یہ کہیے سبحان اللہ، اور آپ تحمید بیان کیجئے، یعنی کہیے الحمدللہ، یا کہیے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہیے، اور کہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے تھے،
اور سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک نستغفر اللہ، اس قسم کی ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے عمر دراز جو لوگ ہوں ان کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا انجام۔ بہرحال یہ 2 صورتیں پوری ہو گئی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ 2 صورت، سورہ تبت یدا ابی لہب، سورہ قل هو اللہ احد، اس کو بیان کریں گے۔ اوپر کی صورت کے اندر ایک اور چھوٹا سا سبق ہے، 1 منٹ کا پورا ہو جائے گا، جس میں معنی آیا، بار بار آیا کہ اے کافروں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ شروع میں جب شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا اور لوگ زمانے سے، اس لیے کہ کوئی حکم نہیں تھا اللہ کا ان کے سامنے، زمانے سے شراب پیتے ہوئے آ رہے تھے اور گھر گھر شراب پینے کا رواج تھا، اور شراب کا اتنا رواج تھا کہ الگ الگ قسم کی شرابیں بنائی جاتی تھیں، 10 قسم کی شراب پائی جاتی تھی ان کے معاشرے میں۔ شراب کے اوپر روک اسلام نے اسٹاپ بائی اسٹاپ لگایا، ایک ایک کر کے اس کے اوپر بندش لگائی۔ میں زیادہ نہیں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابی کی دعوت کی کھانے کی، کھانا سب نے کھایا اور اس کے بعد شراب بھی پی گئی۔ بھائی شراب منع نہیں تھی اس وقت، حرام نہیں کہا گیا تھا اس کو، اللہ کی جانب سے اس کے بارے میں حکم نہیں اترا تھا، اسی لیے شراب ایسے ہی گویا حلال تھی جیسے پانی پینا حلال تھا، ہے نہیں؟ تو شراب لوگ پیتے تھے، تو شراب پی گئی۔ شراب پینے کے بعد نماز پڑھی گئی، تو جو صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، نشہ کی وجہ سے جب قرآن کی اسی سورہ کو نماز کے اندر پڑھا تو ہر جگہ سے لا حذف ہو گیا، لا کو نہیں پڑھا، لا کو ختم کر کے پڑھا، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھ دیا اعبد ما تعبدون۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایسی غلطی اگر ہوتی ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نازل ہوئی جو 5ویں پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ صاف نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، یہ کہا دیا گیا کہ بھائی نماز کے ٹائم میں کم از کم شراب نہ پیو، یعنی نماز پڑھنے سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے شراب پیو، اس کے قریب میں شراب نہ پیو، ایسے ٹائم میں پی لو کہ نماز پڑھنے تک اس کا سارا نشہ اتر جائے اور تم نارمل پوزیشن میں آ جاؤ، یہ کہا گیا۔ تو صحابہ بعض لوگوں نے اسی وقت سب چھوڑ دیا، بعض لوگ پیتے رہے۔ لاسٹ آیت نازل ہوئی 7ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ پورا اس کے اندر صاف کہہ دیا گیا کہ شراب آج سے تمہارے اوپر حرام ہے، حرام، منع ہے شراب پینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کو حرمت کو بیان فرمایا۔ میں اس واقعے کو صرف ایک فائدے کے لیے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ فائدہ یہ ہے کہ جب شراب کو حرام کرنے والی آخری آیت نازل ہو گئی اور صاف صاف سنا دیا گیا کہ شراب حرام ہے، اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا اور ایمان کتنا پختہ اور مضبوط تھا، اور دین کے حکم کو ماننے کے لیے وہ کتنا تیار رہتے تھے ہمیشہ۔ جو شراب پیدائش کے بعد سے ان کی عادت بنی ہوئی تھی،
اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب سے ہٹ کر کے ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان صحابہ نے سنتے ہی، آیت کو سنتے ہی اپنے اپنے گھروں سے شراب کے برتنوں، شراب کے مٹکوں اور شراب کے مشکیزوں کو جو پھینکا ہے تو شراب کی نالیاں بہہ گئی ہیں مدینے کے اندر۔ کوئی ان کو دیری نہیں ہوئی، کوئی یہ نہیں کہا عادت ہو گئی ہے کیسے چھوڑا ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، ہم بیمار ہو جائیں گے، اس کے بغیر ہم کو چارہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تھے صحابہ، صحیح معنی میں صحابہ جان نثار تھے، اپنی جان قربان کرنے والے، جذبات قربان کرنے والے، خواہش قربان کرنے والے اور اپنا مال قربان کرنے والے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جذبات فرمائے اور دین کے معاملے میں اپنی ساری پرانی سے پرانی خواہش اور عادت کو چھوڑنے والا بنائے۔ اور یہ کب بنائے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا اور آخرت کے اوپر ہماری نظر ہوگی۔ اب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے کا خیال رہے گا اور دل دماغ میں یہ خیال تازہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی کتاب کی تعلیمات اور روشنیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔